أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 452 ہے اور سورہ نساء کی آیت نمبر 7 کی تلاوت کی گئی. لفظی ترجمہ دیکھیے، وَاذْكُرُوا اور یاد کرو نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، علیکم جو تم پر ہوئی، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي اور اس کا وہ پختہ وعدہ، واثقکم بہ جس کا اس نے تم سے اقرار لیا، اذ قلتم جب تم نے کہا، سمعنا ہم نے سنا، واطعنا اور ہم نے اطاعت کی، واتقوا اللہ اور تم اللہ سے ڈرو، ان اللہ بے شک اللہ علیم خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور سینوں کے بھید کو. بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں 4 باتیں بتائی ہیں. پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے تم پر جو انعام فرمایا ہے اسے اور اس عہد کو یاد رکھو جو اس نے تم سے لیا ہے. دوسری بات، جبکہ تم نے کہا تھا کہ ہم نے اللہ کے احکام کو اچھی طرح سن لیا ہے اور اطاعت قبول کر لی ہے. اور تیسری بات، اللہ سے ڈرتے رہو. اور چوتھی بات، یقیناً اللہ سینوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے. ہم سب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے درمیان زندگی بسر کر رہے ہیں. انسان کی کمزوری یہ ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو بخوشی استعمال تو کرتا ہے، مگر ان نعمتوں کو نعمت سمجھ کر استعمال نہیں کرتا اور نعمتوں کے دینے والے کی طرف اپنا دھیان نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ کی ان گنت بیش بہا نعمتیں ہیں جن کا ہم حساب نہیں کر سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننے کے لیے بیٹھ جاؤ تو تمہاری نشستیں ان نعمتوں کو گن نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ کی ظاہری نعمتیں بھی ہیں، باطنی نعمتیں بھی ہیں، جسمانی اور مادی نعمتیں بھی ہیں، روحانی اور نورانی نعمتیں بھی ہیں. بندے کی بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ان تمام نعمتوں کو یاد کرے اور یاد رکھے، اور پھر ان نعمتوں کے دینے والے کو یاد کرے اور یاد رکھے، اور اس رب ذوالجلال کا شکر ادا کرے جس نے محض اپنی قدرت، طاقت اور فضل و کرم سے یہ نعمتیں عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے ہماری اوقات سے زیادہ ہمیں نعمتیں عطا کی. اگر اللہ تعالیٰ ہمارے جرائم اور گناہوں کو دیکھ کر اس کے حساب سے نعمتیں دینے لگے تو حقیقت یہ ہے کہ ہم اس کی ایک نعمت کے بھی حقدار نہیں ہیں. وہ رحیم اور کریم مولا جس کی رحمت اس کے غصے پر غالب ہے، جو حلیم ہے، بردبار ہے، اس نے نعمتوں کے دیتے ہوئے ہمارے گناہوں، ہماری لغزشوں، ہمارے خطاؤں اور ہمارے جرائم اور کرائم پر نگاہ نہ فرمائی اور اپنی نعمتوں کا سلسلہ جاری رکھا. اللہ تعالیٰ اس آیت میں اپنے بندوں کو حکم دے رہے ہیں کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تم اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر کی گئی ہیں. جب تمہیں ہماری نعمتیں یاد آئیں گی تو ہماری یاد بھی ضرور آئے گی. اگر کوئی ہمیں کوئی تحفہ دیتا ہے تو تحفے پر جب بھی نظر پڑتی ہے ہمیں تحفہ دینے والے کی یاد آتی ہے. بالکل اسی طرح نعمتوں پر نگاہ کا پڑ جانا اور نعمتوں کا دل سے یاد کر لینا نعمتوں کے دینے والے کی یاد دل میں بسا دیتا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پختہ عہد کو یاد کرنے کا حکم دیا جو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مضبوطی کے ساتھ کیا ہے. وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اس پختہ عہد کو یاد کرو جو تم نے اس سے مضبوطی کے ساتھ کیا ہے. مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے وہ عہد مراد ہے جو 13 سنہ نبوت میں
لیلۃ العقبہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، جس کا تذکرہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی کہ ہم بات سنیں گے اور فرما برداری کریں گے، آسانی میں بھی اور سختی میں بھی، خوشی میں بھی اور ناگواری میں بھی۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ اس میثاق یعنی عہد سے بیعت رضوان بھی مراد ہو سکتی ہے، جو صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین کے درمیان میں ہوئی۔ یہ بیعت اگرچہ کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہوئی تھی، مگر حقیقت یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنا، وہ جو بیعت ہوئی وہ مشرکین اور حضور صاحب کے درمیان میں ہوتی، وہ الگ ہے۔ یہ اور بیعت جو ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے درمیان میں، کہ اس وقت میں صحابہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا عہد کیا گویا، اور اس وقت اور جو بیعت کی تھی صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر، یہ بیعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی، اور حقیقت میں یہ اللہ کے ساتھ بیعت تھی، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، کہ بے شک وہ جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بیعت کر رہے ہیں۔ اس آیت کے آخر میں واتقوا اللہ ان اللہ علیم بذات الصدور کہہ کر مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ وہ اللہ سے ڈریں اور اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سینوں میں جو باتیں آتی ہیں، دلوں میں جو باتیں ہوتی ہیں، ان سے تک بھی واقف ہے۔ جب دل کی باتوں سے واقف ہے، سینوں کے راز سے واقف ہے، تو ہمارے ان اعمال سے بھی ضرور واقف ہے جو ہم زندگی میں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس بات کا احساس پیدا فرما دے کہ ہمارا رب ہم کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله، لا إله